بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کشف المراد میں فصل دوم میں تھی، اور اس فصل دوم میں جو مسئلہ زیر بحث تھا وہ رؤیت باری تعالیٰ کے بیان میں تھا کہ 20واں مسئلہ تھا۔ عرض ہوا کہ اس مسئلے میں اشاعرہ اہم ترین ہمارے رقیب ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ولو ان کے خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے لیکن پھر بھی اس کو آپ سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے 3 دلائل نقلی ذکر کیے، اور ایک دلیل جو ان کی کتابوں میں آیا ہے دلیل عقلی کے عنوان سے۔ یہ جو دلیل عقلی ذکر کرتے ہیں اس کو حتیٰ بعض اشاعرہ بھی خود رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دلیل عقلی ضعیف ہے۔ مثلا امام فخر رازی نے اپنی کتاب الاربعین میں کہا کہ رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن دلیل ہمارے پاس وہی ظواہر قرآن اور حدیث ہیں۔ باقی یہ جو دلیل عقلی پیش کرتے ہیں اس دلیل عقلی کو ہم قبول نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ دلیل عقلی ان کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ دلیل عقلی کیا ہے؟ دلیل عقلی یہ ہے، اس طریقے سے وارد ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آقا جان یہ جو جسم اور عرض ہے، درست آقا، جسم اور عرض، خوب یہ دونوں مشترک ہیں مرئی ہونے میں۔ دقت کی جگہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ جسم کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، رنگ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عرض رنگ ہے مثلا، اب اس عرض کو بھی آپ دیکھتے ہیں، جسم کو بھی دیکھتے ہیں، دونوں کو دیکھتے ہیں نا۔ اچھا، ان کی علت کیا ہے؟ کیوں یہ مرئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جسم اور عرض دونوں مشترک ہیں اس بات میں کہ آپ ان دونوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو جب دیکھ سکتے ہیں تو ان کی علت مشترک ہونی چاہیے نا۔ علت مشترک کیا ہے؟ 2 احتمال ہیں، یا علت مرئی ہونے کی حدوث ہے یا وجود ہے۔ خوب حدوث تو علت نہیں بن سکتا، کیونکہ حدوث امر عدمی ہے۔ حدوث یعنی ایک سے پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے، اب یہ تو ایک امر عدمی ہے۔ امر عدمی تو علت نہیں بن سکتا۔ پس جسم اور عرض جو مرئی واقع ہوتے ہیں ان کی علت یہ ہے کیونکہ موجود ہے۔ پس کوئی شے مرئی یعنی قابل دید ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ موجود ہے۔ پس علت رؤیت کیا ہے؟ موجود ہونا، وجود۔ پس جہاں پر بھی موجودیت اور وجود ہو وہ چیز قابل رؤیت ہے، اور خداوند متعال موجود ہے، لہذا پروردگار عالم قابل رؤیت ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ درست ہے کہ مرحوم علامہ بھی یہاں پر موڈ میں آ گئے، 9 اعتراضات ان کے اس دلیل پر وارد کر رہے ہیں۔ درست ہے آقا؟ اللہ اس دلیل کو دیکھیں، دلیل بہت ہی ضعیف ہے، اس لیے خود اشاعرہ کے جو محققین ہیں انہوں نے بھی رد کیا کہ نہ، یہ دلیل عقلی درست نہیں ہے۔ خوب دیکھیں، قال واشتراک المعلولات لا يدل على اشتراک العلل۔ اگر معلولات مشترک ہوں
تو یہ دلالت نہیں کرتے کہ علل بھی مشترک ہیں. کہ یہ انشاءاللہ عبارت کا حصہ جب ہم وہ اعتراضات ذکر کریں گے تو روشن ہوگا. من التعلیل والحصر کہ یہ اعتراضات کے ساتھ مربوط ہے، ان کو بیان کروں تو پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ خوبصورت طریقے سے روشن ہوگا. لہذا اس کالا کو چھوڑتا ہوں فعلا. اقولو ھذا جواب عن شبہۃ الاشاعرہ، یہ عبارت جو کالا ہے یہ اصل میں جواب ہے اشاعرہ کے ایک شبہ کا. ھذا جواب عن شبہۃ الاشاعرہ من طریق العقل، جو طریق عقل سے شبہ انہوں نے وارد کیا ہے. بھلا انہوں نے تو اپنی جگہ پر دلیل قائم کیا ہے کہ خدا کو عقلی طریقے سے بھی، عقلی دلیل کے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا جواب دیا خواجہ نے. استدلوا بها علی جواز رؤیتہ تعالی، کہ اس شبہ کے ذریعے سے کہ جس کو یہ لوگ خود دلیل کہہ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اشاعرہ نے استدلال کیا کہ خدا کو دیکھنا ممکن ہے. کہ اس کو یہ لوگ دلیل الوجود یا مسلک الوجود اس طریقے سے بھی کہتے ہیں. بیان کیا ہے اس کا؟ بیان یہ ہے وَتَقْرِيرُهَا، آگا اس کو برہان کو آپ یوں تقریر کر سکتے ہیں. ان الجسم والارض قد اشترکا فی صحت الرؤیا، آگا جسم بھی قابل رؤیت ہے، آپ جسم کو دیکھ سکتے ہیں. آگا ارض مثلا اس کا رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی سطح کو آپ دیکھ سکتے ہیں. درست ہے. جسم اور ارض دونوں مشترک ہے صحت رؤیت میں کہ ان کو دیکھنا ممکن ہے. یعنی مرئیون ہونے میں دونوں مشترک ہے. جسم کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، ارض کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. وَهَذَا حُکْمٌ مُشْتَرَكٌ، ایک ایسا حکم ہے جو مشترک ہے کس کے درمیان؟ جسم اور ارض کے درمیان. اگر جسم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ارض کو بھی دیکھ سکتے ہیں، دونوں مشترک ہیں. وَهَذَا حُکْمٌ مُشْتَرَكٌ يَسْتَدْعِي عِلَّةً مُشْتَرَكَةً، اب جب حکم مشترک ہے تو اس کی علت بھی مشترک ہونی چاہیے، ایک علت تو دونوں کے لیے. وَلَا مُشْتَرِكَ بَيْنَهُمَا إِلَّا الْحُدُوثُ أَوِ الْوُجُودُ، آگا ان دونوں کے درمیان وہ کہ جو علت مشترکہ ہو سکتی ہو دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، یا حدوث ہے یا وجود ہے. کیونکہ جسم بھی حادث ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا. ارض بھی حادث ہے، پہلے نہیں ہوتی بعد میں وجود میں آتی ہے. ایک یہ حدوث اور ایک یہ کہ دونوں موجود ہے، دونوں موجود ہے. والحدوث لا يصلح للعلیہ، خوب حدوث علیت کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ آپ مرئی ہونے کی علت حدوث کو قرار دے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنه مرکب من قید عدمی، اس لیے کہ حدوث مرکب ہے قید عدمی سے، پہلے نہیں تھا پھر وجود میں آیا، بس نہیں ہونا ایک قید ہے جو حدوث کے اندر پوشیدہ ہے. فیکون عدمیا المقید بالامر العدمی عدمیون، بقول ان کے. پس جب ایک قید عدمی کے ساتھ مقید ہے تو پھر یہ بھی ایک امر عدمی ہوگا. فلم یبق الا الوجود، پس علت مشترکہ وجود کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، پس کسی بھی شے کو آپ کیوں دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ موجود ہے، کیونکہ وجود ہے. اچھا، یہ علت خدا کے مورد میں بھی خدا موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، خدا موجود ہے نا. خب جب خدا موجود ہے اور علت رؤیت وجود ہے تو پس خدا کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایسے وارد ہوئے. فَكُلُّ مَوْجُودٍ تَصِحُّ رُؤْيَتُهُ، پس ہر موجود کو دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی موجود، اور پروردگار عالم بھی موجود ہے، لہذا آپ خدا کو بھی دیکھ سکتے ہیں. مرحوم علامہ کہتے ہیں وَهَذَا الدَّلِيلُ ضَعِيفٌ جِدًّا، یہ دلیل بالکل ضعیف ہے. پہلا اعتراض، بھائی کس نے کہا کہ جسم کو دیکھا جا سکتا ہے؟ آپ نے استدلال میں کہا جسم اور ارض دونوں مرئی ہونے میں مشترک ہیں. پہلا اعتراض، اصلا جسم قابل رؤیت نہیں ہے، آپ کسی بھی جسم کو نہیں دیکھتے. باقی
نہیں دیکھتے؟ جسم کو دیکھتے ہیں آپ؟ کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ میرا جسم ہے، یہ سب چیزیں جسم نہیں دیکھتے آپ، اس کے اعراض کو دیکھتے ہیں، اس کے رنگ کو دیکھتے ہیں، اس کے عرض کو دیکھتے ہیں، اس کے طول کو دیکھتے ہیں، اس کے عمق کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. خود جسم جوہر جسم کو نہیں دیکھتے، جوہر کو نہیں دیکھتے، آپ اعراض کو دیکھتے ہیں. یہ عجیب ہے. انسان اپنے حواس ظاہرہ کے ساتھ فقط اعراض کو دیکھتا ہے، طول و عرض و عمق و سطح و رنگ و یہ چیزیں دیکھتا ہے. ان ساری چیزوں کو مجموعی تو جسم نہ، جسم ایک امر جوہری ہے کہ یہ طبیعات میں ہم وہاں پر بیان کرتے ہیں. جسم طبیعی جوہر ہے. یہ جتنے بھی امور ہیں یہ اس کے عرض ہے، اعراض ہیں. جسم بذات خود جوہر ہے، درست ہے. اس جوہر پر یہ اعراض ہے. ہم لوگ آنکھوں سے اعراض دیکھتے ہیں، جوہر کو نہیں دیکھتے. یہ اشتباہ کرتے ہیں ہم لوگ اشتباہ کرتے ہیں. جسم وہ شے ہے جس پر یہ اعراض طاری ہے. تو اس اعتبار سے پہلا اعتراض آگاہ کرتے ہیں کہ آگاہ کس نے کہا کہ جسم قابل رؤیت ہے؟ نہ، جسم تھوڑی دیکھتے ہیں، عرض کو دیکھتے ہیں، اس کے رنگ کو دیکھتے ہیں، روشنی کو دیکھتے ہیں، دوسری ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. جسم قابل رؤیت نہیں. بس یہ پہلا ہی آپ کا جو سوال، پہلا ہی جو آپ نے مقدمہ باندھا تھا کہ جسم اور عرض دونوں قابل رؤیت ہیں، غلط. پہلا اعتراض. اچھا، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بھائی آپ نے کہا کہ دونوں صحت رؤیت میں شریک ہے. چلے، پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں جسم مثلا قابل رؤیت نہیں ہے، مرئی ہونا. چلے، مان لیا کہ جسم بھی دیکھا جاتا ہے، اما یہ کہ جسم کا دکھنا اور عرض کا دکھنا ایک جیسا دکھنا ہے، یہ کہاں سے آپ نے ثابت کیا؟ جسم کا دکھنا اور عرض کا دکھنا دونوں کا مرئی ہونا ایک جیسا، یہ کہاں سے ثابت کیا آپ نے؟ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک جیسا، وہ کہہ رہے ہیں نہ دکھنے میں جو ان کی رؤیت ہے، ان کا مرئی ہونا ایک جیسا ہے. کہا نا ان الجسم والارض قد اشترکا فی صحت الرؤیا. اصلا استدلال کی بنیاد اس پر ہے کہ دونوں مرئی ہونے میں مشترک ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہ، ممکن ہے کہ جو جسم کا مرئی ہونا ہے اور طریقے کا ہو، اور جو عرض کا مرئی ہونا ہو وہ اور طریقے کا ہو. درست ہے. یہ دوسرا اعتراض. اچھا، تیسرا اعتراض یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحت رؤیت یعنی ممکن ہے اس کا دکھنا، اس کا مرئی ہونا کیا ہے؟ ممکن ہے. خوب، یہ جو صحت رؤیت یعنی ممکن، امکان، خوب امور عامہ میں ثابت کر چکے ہیں کہ امکان خود امر عدمی ہے. امکان امر وجودی تھوڑی ہے. خوب، جب امکان خود امر عدمی ہے تو امر عدمی کے لیے جدا کرنا علت کی ضرورت نہیں. کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو علت چاہیے، اور علت یا حدوث ہے یا وجود ہے؟ امر عدمی کے لیے اصلا علت کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا اعتراض. چوتھا، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ معلول مشترک کے لیے علت مشترکہ چاہیے، خوب اس کو بھی ہم قبول نہیں کرتے. ہو سکتا ہے معلول مساوی ہو اور ان کی علتیں مختلف ہو. معلول مساوی ہو اور علتیں مختلف ہو. اگر گرمائش ایک مرتبہ آگ سے نکلتی ہے، ایک مرتبہ سورج سے نکلتی ہے، ایک مرتبہ دو جسموں کے آپس میں رگڑنے سے، مطلب دونوں ہاتھوں کو آپ آپس میں رگڑیں تو گرم ہو جاتے ہیں. خب معلول گرمائش ایک ہے، علل مختلف ہے. کس نے کہا کہ معلول مشترک کے لیے علت مشترکہ چاہیے؟ درست ہے آقا؟ اگر آپ کا معلول خصوصیت سے معلول نوعی ہو، خوب اس کے لیے علت مختلف ہو سکتی ہے.
5واں اشکال، کس نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ مرئی ہونے کے لیے ان دونوں علتوں میں سے کوئی ایک ہوگی، کہے کہ فقط حدوث ہے یا فقط وجود ہے؟ ممکن ہے کوئی اور علت ہو. آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی وہ کیا علت ہے؟ خب عدم العلم لا يدل علی العدم. فرض کریں آپ کو علت کا پتہ نہیں ہے، تیسری کوئی علت، اب یہ دلالت نہیں کرتا کہ کوئی علت نہ ہو. ممکن ہے واقعے میں کوئی علت ہو تمہیں پتہ نہ ہو. کیوں مناظر کر رہے ہو؟ حصر پر کیا دلیل ہے کہ علت یا حدوث ہے یا وجود؟ اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ درست ہے. اچھا، چھٹا اعتراض، آپ نے کہا حدوث علت نہیں ہو سکتا کیونکہ حدوث امر عدمی ہے. خب ہم نے کہا کہ صحت رؤیت بھی امر عدمی ہے. خب امر عدمی کے لیے ایک امر عدمی علت بن سکتا ہے، کیا حرج؟ صحت یعنی وہی امکان، اس امکان کے لیے ایک امر عدمی بل علت بن سکتا ہے. 7واں اعتراض، بھائی ہو سکتا ہے کہ وجود علت ہو لیکن بشرط الامکان. اگر وجود ممکن ہوگا تو قابل رؤیت ہے، یہ بھی تو علت بن سکتا ہے. اگر وجود علت ہو مثلا بشرط الحدوث، اگر وجود حادث ہو تو مثلا علت رؤیت ہے. صرف وجود کو علت رؤیت کیوں قرار دے رہا ہے؟ 8واں اعتراض، آغایون اشعری آپ خود کہتے ہیں کہ وجود مشترک معنوی نہیں ہے. بدایہ کے آغاز میں پڑھ کر آئے آپ، وجود ان لوگوں کے نزدیک مشترک ہے، لفظی ہے، مشترک معنوی نہیں ہے. وجود جس معنی میں ممکن پر حمل ہوتا ہے، جسم پر حمل ہوتا ہے، اسی معنی میں خدا پر حمل نہیں ہوتا. بھائی وجود جو علت ہے جسم اور عرض کی رؤیت کے لیے، وہ وجود اور ہے اس وجود سے کہ جو واجب کے مورد میں. کیسے آپ اس کو وہاں پر علت لے کر جا رہے ہیں؟ 8واں اعتراض. 9واں اعتراض، بھائی مان لیا کہ وجود علت رؤیت ہے، لیکن ہو سکتا ہے خدا کے مورد میں کوئی معنی ہو، مقتضی رؤیت کا وجود ہے لیکن معنی بھی تو ہو سکتا ہے. کو بھائی ٹھیک ہے مان لیا علت رؤیت وجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے خدا کے مورد میں کوئی معنی آ گیا ہو. موڈ میں دے علامہ علی باقاعدہ اعتراض کرتے جا رہے ہیں. درست ہے. اب دیکھیں کالا کا ترجمہ، وَاشْتِرَاكُ الْمَعْلُولَاتِ، معلولات کا مشترک ہونا، مثلا جسم اور عرض کا مشترک ہونا، لا يدل على اشتراک العلل، دلالت نہیں کرتا کہ علت میں بھی مشترک ہو. نہ معلول یہاں پر معلول نوعی ہے، معلول نوعی کی علت مختلف ہو سکتی ہے. مَعْمَنْ التعلیل، ساتھ اس کے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بھائی کس نے کہا کہ علت یا حدوث ہے یا وجود ہے؟ مَعْمَنْ التعلیل والحاصر، خوب حاصر کو بھی نہیں مانتے. کس نے کہا کہ علت فقط یا وجود ہو یا حدوث ہو؟ نہ، بلکہ کوئی اور علت بھی ہو سکتی ہے. اقول ھذا جواب عن شبہۃ الاشاعرہ من طریق العقل، کہ یہ پڑھا ہے عبارت کو، بھلے یہاں پر پہنچے تھے. وھذا الدلیل ضعیف جدا، یہ دلیل بالکل ضعیف ہے. واقعاً فخر رازی جیسا بندہ بھی کہتا کہ نہ بابا اس دلیل کو نہیں مان سکتے، یہ مزیدار دلیل نہیں ہے. درست ہے. وھذا الدلیل ضعیف جدا لوجوہ، چند وجوہ کی بنا پر. الاول المنع من رؤیت الجسم، پہلی بات یہ کہ اصلا جسم قابل رؤیت نہیں ہے. یہ اعتراض علامہ حلی کا ہے، یہ اعتراض خواجہ کی عبارت میں نہیں تھا نا. یہ پہلا اعتراض کہ المنع من رؤیت الجسم کالا میں نہیں تھا. کالا کے اندر عرض کروں گا کہ کالا کے اندر چوتھا، تیسرا اور پانچواں، یعنی تیسرا، چوتھا، پانچواں جو علامہ حلی ذکر کریں گے وہ اعتراض کالا کے اندر تھے خواجہ کی عبارت میں. بقایا جو اعتراضات ہیں وہ علامہ حلی کے اپنے ہیں.
بس یہ اعتراض اس کا تعلق عبارت سے نہیں ہے، خود علامہ نے اپنی طرف سے ایک بڑھا دیا ہے۔ المنع من رؤیت الجسم، اگر ہم نہیں مانتے کہ اجسام قابل رؤیت ہے، بل المرئی هو اللون والضوء لا غیرو، اگر مرئی فقط رنگ ہے اور ضوء روشنی ہے، لا غیر، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، جوہر قابل رؤیت نہیں ہے۔ یہ عجیب ہے، انسان اپنی اس حواس پر اتراتا ہے، حواس فقط اعراض کو سمجھتے ہیں، آقا جوہر کو نہیں دیکھتے، ایسے عقل اس کو اس بات کرتی ہے۔ جب عرض جوہر کے بغیر ناممکن ہے تو قطعاً جوہر ہے۔ آپ کے پاس جوہر آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، آپ ہاتھ بھی لگا رہے ہیں تو سطح پر ہاتھ لگا رہے ہیں، یہ سطح عرض ہے کہ بدایہ کے چھٹے مرحلے میں ان اعراض کے بارے میں خوب بحث کی ہے۔ الثانی، دوسرا اعتراض، لا نسلم اشتراکہما فی صحت الرؤیا، اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں صحت رؤیت میں مرئی ہونے میں مشترک ہے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ فإن رؤیت الجوہر مخالفۃ لرؤیت الاعراض، کیونکہ جو جوہر کا مرئی ہونا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مخالف ہو عرض کے مرئی ہونے سے۔ تین، الثالث لا نسلم ان الصحت ثبوتیۃ، خوب اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ جو صحت ہے، صحت اور رؤیا، یہ امر وجودی ہے، بل ہی امر عدمی، بلکہ یہ صحت رؤیت امر عدمی ہے، کیونکہ لأن جنس صحت الرؤیا وہو الامکان عدمی، وہو الامکان ہے آپ کے پاس؟ ہاں، تو یہ جنس صحت رؤیات امکان ہے، اور امکان امر عدمی ہے، فلا یفتقر الی العلہ، اور امر عدمی تو علت کی طرح محتاج نہیں ہوتا۔ مأمن تعلیل، وہ جو عبارت میں تھا نا، اس اعتراض کو اس پر فٹ کر سکتے، درست ہے، اس تیسرے اعتراض پر بھی فٹ کر سکتے۔ چار، لا نسلم ان المعلول المشترک یستدعی علتا مشترکتا، اگر اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ معلول مشترک استدعا کرتا ہو علت مشترکہ کی، نہ، یہ نقطہ سمجھے، اگر معلول شخصی ہے، درست ہے، معلول شخصی ہے، اگر معلول شخصی ہے، اس پر علل مختلفہ وارد نہیں ہو سکتی، لیکن اگر معلول نوعی ہو، جیسے میں نے مثال دی آپ کو حرارت، خوب اس کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں، آگ، سورج، دو جسموں کا ٹکرانا، بس یہ کس نے کہا کہ معلول مشترک چاہتا ہے کہ ایک علت مشترکہ ہو؟ نہ۔ فإنه يجوز اشتراك العلل المختلفہ فی المعلولات المتساویہ، بابا ہو سکتے ہیں کہ معلول متساوی ہو، مثلا حرارت، ان کے لیے علل مختلفہ، جیسے مثالیں بھی دی آپ کو، درست۔ یہ بھی خواجہ کی عبارت پر صریح طریقے سے فٹ ہو رہا ہے، کالا پر یہ والا اعتراض بالکل واضح طریقے سے فٹ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو سیدھا کہا نا، اشتراک المعلولات لا يدل على اشتراک العلل۔ پانچواں اعتراض، لا نسلم الحصر فی الحدوث والوجود، یہ اعتراض بھی خواجہ کی عبارت پر فٹ ہو رہا ہے، مأمن التعلیل و مأمن الحصر، اس پر بھی فٹ ہو رہا ہے کہ ہم قبول نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے کہ علت یا حدوث ہے یا وجود ہے، اگر پھر کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو بھئی کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ دو نہیں ہے؟ کہتے عدم العلم لا يدل علی العدم، خوب اگر ایک شے کا علم نہ ہو تو یہ دلیل نہیں بنتا کہ وہ چیز نہیں ہے۔ یہ اکثر مغالطہ دیتے ہیں، یہ مغالطہ چلتا ہے، بھئی میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، دیکھا ہے، کسی جگہ پر نہیں ہے، پس نہیں ہے، یہ نتیجہ غلط ہے۔ میں نے ڈھونڈا، نہیں ملا، لہذا نہیں ہے، نہ، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ کہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے ڈھونڈا، نہیں ملا، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں ملا۔ دھکی کیسے؟ یہی وجود خدا پہ دلیل دیتے ہیں نا، ہاں، یہی دلیل دیتے ہیں نا کہ مثلا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مثلا جو دیکھنے میں نہیں، اگر ہم نہیں آ رہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کا وجود بھی نہیں۔ بھلے، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ایک شے کا نہ حاصل نہ کر پانا یہ دلیل تھوڑی ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔
ما انا نتبرع بذکر قسم آخر، بلکہ ہم بھائی اپنی جیب سے آپ کو ایک اور قسم بڑھا کر دیتے ہیں، تیسری، کیسے؟ وہو الامکان. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ علت رؤیت حدوث ہے یا وجود، ہم کہتے ہیں علت رؤیت امکان ہے، کیونکہ ممکن الوجود ہے لہذا قابل رؤیت ہے. وجازت تعلیل بھی و امکان عدمیہ، ممکن، یہ دفع دخل مقدر ہے، اعتراض مقدر کا جواب. اگر امکان تو امر عدمی ہے، امر عدمی کیسے علت بن سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ بن سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صحت رؤیت بھی تو امر عدمی ہے، تو اس کے لیے یہ علت بن سکتا ہے. وجازت تعلیل بھی، اور اس امکان کے ذریعے سے علت بیان کرنا جائز ہے، ممکن ہے. وہ امکان عدمی ہے، اگرچہ امر عدمی کیوں نہیں ہے. بھائی کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ لأن صحت الرؤیا عدمیت، اس لیے کہ صحت رؤیت بھی امر عدمی ہے. السادس، چھٹا اعتراض، لا نسلم ان الحدوث لا يصلح للعلیہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ حدوث علیت کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا، آگا اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ وقت بینا ان صحت الرؤیا عدمیت، اب ہم نے ذکر کیا کہ صحت رؤیت بھی امر عدمی ہے. درست ہے. اب اس امر عدمی کے لیے یہ امر عدمی کیوں علت نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے. دیکھیے، امر عدمی کے لیے امر عدمی بھی علت بن سکتا ہے. حالانکہ چھٹے اعتراض کے اندر ایک اور اعتراض، الا انا نمنع من کون الحدوث عدمیان. اصلا کس نے کہا کہ حدوث امر عدمی ہے؟ حدوث کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسبوق بالعدم ہو، حدوث کا معنی مسبوق بالغیر ہو. خب مقید نہ شد با امر عدمی، مقید نہیں ہوا امر عدمی کے ساتھ. درست ہے. حدوث یعنی مسبوق بالغیر، اس سے پہلے غیر ہو. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں مسبوق بالعدم. بس یہ جو آپ کہہ رہے تھے کیونکہ حدوث مقید ہے امر عدمی کے ساتھ، یہ بھی بات غلط ہے. الا انا نمنع، یہ الا آپ دیکھتے ہیں اکثر جگہوں پر دوسرے اعتراض کے لیے آتے، یہ الا مع کے معنی میں ہوتا ہے. الا انا نمنع یعنی مع انا نمنع، ساتھ اس کے کہ ہم منع کرتے ہیں من کون الحدوث عدمیہ، کہ حدوث امر عدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ عبارت عن الوجود المسبوق بالغیر، حدوث یعنی جو مسبوق بالغیر ہو، لل مسبوق بالعدم، نہ کہ حدوث یعنی جو مسبوق بالعدم ہو. وہ کلام اگر ہوتا ہے نا تو پھر اعتراضات ایسے ہیں، بس مارتے جاؤ، سامنے والے کو لے کر دو. السابع، ساتواں اعتراض، لما لا يجوز ان تكون العلت هي الوجود بشرط الامکان او بشرط الحدوث. یہ ضمیر فصل ہے، اس لحاظ سے بعد والے کو آپ خبر ہی قرار دیں. درست ہے. اگر کیوں جائز نہیں ہے کہ علت فقط وجود ہے لیکن بشرط الامکان، ہاں فقط وجود نہیں، وجود بشرط الامکان، یعنی موجود ممکن قابل رؤیت ہے یا موجود حادث قابل رؤیت ہے. وشروط یجوز ان تکون عدمیت، اور شرائط کے لیے تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ امر عدمی بن سکتے. اشکال نظر وہ اعتراض بھی آپ کا نہیں آئے گا. آٹھواں اعتراض، الثامن المنع من کون الوجود مشترکان. کس نے کہا آپ کے نظریے کے مطابق تو وجود مشترک معنوی نہیں ہے، مشترک نہیں ہے. لأن وجود کل شیء نفس و حقیقت ہی، آپ کے نزدیک وجود ہر مورد میں اسی ماہیت کے معنی میں ہے. کہ بدایہ کے آغاز میں ہم پڑھاتے ہیں وہاں پر یہ اشاعرہ کہتے ہیں الانسان موجود کا معنی ہے ای الانسان انسان، البقر موجود اس کا معنی ہے البقر بقر. ہر ماہیت پر جو وجود حمل ہوتا ہے اسی ماہیت کے معنی میں ہوتا ہے. درست ہے. ولو سلم کون الوجود الممکن مشترکان، حال ہم مان لیں آپ کہیں کہ ناغا وجود تمام ممکنات کے اندر مشترک معنوی ہے، لیکن وجود جب واجب پر حمل ہوتا ہے وہاں پر دوسرا معنی ہے. دیکھیں وجود کے بارے میں تین قول ہیں. ایک یہ کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، تمام ممکنات اور واجب ان سب پر ایک معنی میں حمل ہوتا ہے.
درست ہے. دوسرا قول ان تمام موارد میں مشترک لفظی ہے، ہر ماہیت پر حمل ہوتا ہے جدا معنی میں. تیسرا قول ناغا وجود کے فقط دو معنی ہیں. ایک معنی وہ ہے کہ جو تمام ممکنات پر جس معنی کے اعتبار سے حمل ہوتا ہے، تمام ممکنات میں مشترک معنی بھی ہے، لیکن جب واجب پر حمل کرتے ہیں تو وہاں پر دوسرا معنی ہے. درست ہے. علامہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو آپ لوگ مشترک لفظی کے قائل ہیں، تمام موارد میں مشترک لفظی ہے. حل ہم مان لیں ولو سلم کون الوجود الممکن مشترکان، بابا تمام ممکنات میں مشترک ہے، لیکن وجود اللہ تعالی مخالف لغیر من الوجودات، لیکن وجود باری تعالی دوسرے وجودات کے مخالف ہے، یعنی وہاں پر دوسرے معنی میں، وہاں پر دوسرے معنی میں. لأنه نفس و حقیقت ہی، اس لیے کہ خدا کے مورد میں بھی وجود کیا ہے؟ عین ذات خدا ہے. ولا يلزم من کون بعض الماہیات علتا لشیء کون ما یخالفہ علتا لذلک الشیء، اور لازم نہیں آتا کہ ولا يلزم من کون بعض الماہیات کہ بعض ماہیات مثلا جیسے ماہیات ممکنہ علتا لشیء، اگر یہ ماہیات ممکنہ علت ہو کسی چیز کے لیے شے سے مراد رؤیت، درست ہے، بعض ماہیات سے مراد ماہیات ممکنہ. لازم نہیں آتا کہ بعض ماہیات جیسے ماہیات ممکنہ اگر علت ہو ایک شے کے لیے مثلا رؤیت کے لیے، لا یلزم کیا کون ما یخالفہ، وہ شے کہ جو ان بعض ماہیات کے مخالف ہے، یعنی ماہیت واجب، درست ہے، وہ ماہیت واجب کیا ہو؟ علتا لذالک الشیء، وہ بھی علت ہو اسی شے کے لیے، یعنی رؤیت کے لیے. اگر ماہیات امکانیہ ایک شے کے لیے علت ہے تو اس کا لازمہ یہ تھوڑی ہے کہ واجب بھی اسی شے کے لیے علت ہو. درست ہے عبارت. التاسع، نوواں اعتراض، المنع من وجود الحکم عند وجود المقتضی. دیکھیں یہ تھوڑا سا سمجھے، ہمارے پاس آگا معمولاً تین چیزیں ہیں، مقتضی، مانع اور شرط. ان کو سمجھے. اب آگ جلانا چاہتے ہیں، درست ہے، لکڑیوں سے آگ جلانا چاہتے ہیں. اچھا یہ آگ جو آپ کے پاس موجود ہے، خوب، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس آگ جلانے کا مقتضی ہے، لکڑیاں یہ مقتضی ہیں. شرط یہ ہے کہ ماچس وغیرہ کی تیلی سے جو آپ آگ جلا رہے اس کو بالکل لکڑیوں کے قریب لے کر جائیں، اسے کہیں گے شرط. ایک اور چیز ہے عدم المانع. عدم المانع یہ کہ یعنی وہ لکڑیاں گیلی نہ ہو. لکڑیوں کا گیلا ہونا مانع ہے اور گیلا نہ ہونا عدم المانع. تو یہاں پر یہ جو لکڑیاں ہیں یہ مقتضی ہیں. مقتضی اپنا اثر اس وقت دکھائے گا جب شرط بھی ہو اور مانع بھی نہ ہو، درست ہے. اور مقتضی، شرط، عدم المانع، ان تینوں کے مجموعے کو کہتے ہیں علت تامہ. کیا؟ علت تامہ. مقتضی، شرط اور عدم المانع، ان تینوں کے مجموعے کو کہتے ہیں علت تامہ. علامہ کہتے ہیں کہ وجود مقتضی رؤیت ہے، قبول بھی کو نہیں، لیکن مقتضی اس وقت اثر دکھائے گا جب مانع نہ ہو، مقتضی اس وقت اثر دکھائے گا جب شرط ہو. درست ہے. خوب، لقائل نہ یقول، وجود مقتضی ہے لیکن شاید خدا کے مورد میں مانع موجود ہے، لہذا پھر بھی مقتضی اثر نہیں کرے گا. کون سا ہے وہ معلوم نہیں، معلوم نہیں، اشکال ہی نہ دار. خود واجب الوجود ہونا ممکن ہے مانع ہو، اس کا لامحدود ہونا مانع ہو، اس کا لامحدود ہونا خود کیا ہے؟ مانع ہے. کہتے ہیں کہ اگر مقتضی موجود ہو اور مانع مفقود ہو تو مقتضی اپنا اثر دکھائے گا. کہتے ہیں قاجاریوں کے زمانے میں، قاجاری جو بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں ایک لڑکے اور لڑکی کو لے کر آئے، خوب زنا کے مرتکب ہوئے تھے.
شاید فتح علی شاہ قاجار کے زمانے کا قصہ بتاتے ہیں اساتذہ. خوب اسے کہا کہ کیوں زنا کیا؟ کہا کہ آغا ایک کمرہ تھا، میں بھی تھا، لڑکی بھی تھی، میرے اندر بھی مقتضی موجود تھا، اس کے اندر بھی مقتضی موجود تھا. خوب مانے بھی نہیں تھا کوئی، مانے مفقود تھا. وہ مقتضی موجود تھا، مانے مفقود تھا، مقتضی نے اپنا اثر دکھایا. لگتا ہے کوئی اصول پڑھا ہوا تھا. خوب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کون سا؟ آسان تم باریک اللہ. خوب دی کہ فتح علی قاجار نے جواب یہی دیا کہ کس نے کہا کہ مانے نہیں تھا، مانے موجود تھا، مانے شریعت ہے. درست نہ قبول نہیں کہتے تو پھر ہم بھی گردن اڑائیں گے. التاسع المنع من وجود الحکم عند وجود المقتضی. خوب ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ حکم موجود ہوگا جب بھی مقتضی موجود ہو، نہ اس کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ فإنه جاز وجود مانع فی حقہ تعالی. شاید پروردگار عالم کے مورد میں مانع موجود تھا. حالا مانع کیا؟ اما ذاتو ہو یا خود ذات واجب، واجب الوجود ہونا مانع، اور صفت من صفات ہے، یا نہ واجب الوجود کی صفات میں سے کوئی ایک صفت مانع ہو، اما کون سی نہیں معلوم. او قبول الحکم یتوقف علی شرطین، یا ہم کہتے ہیں مقتضی موجود تو ہے لیکن اس کے لیے شرط بھی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ مقابل ہونا چاہیے. خوب یہاں پر خدا مقابل نہیں ہے، مقابل ہوگا تو محدود ہو جائے گا. مقتضی کو مان رہے ہیں، یا کہہ رہے ہیں معنی موجود ہے، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا شرط مفقود ہے. او قبول الحکم یتوقف علی شرط، یا یہ کہ نہ اس حکم کو یعنی مقتضی کے حکم کو ماننے کے لیے شرط کا ہونا ضروری ہے. کل مقابلت ہونا، جیسے یہاں پر شرط کیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہو، مقابل ہو. وہی تمتنع فی حقہ تعالی، اور یہ شرط خدا کے مورد میں کیا ہے؟ محال ہے. پس فلا یلزم وجود الحکم فی ہے، پس خداوند متعال کے مورد میں حکم نہیں ہوگا. خوب دیگے بڑا غرق کیا اس کا. فتلخص، خلاصہ کلام، جو اشاعرہ نے دلائل دیے، چاہے وہ دلائل نقلیہ ہوں، وہ بھی قابل خدشہ ہے کہ بلکہ ان میں خدشہ کیا ہم نے، اور دلیل عقلی تو بالکل ہی مخدوش ہے. لہذا رؤیت پروردگار عالم ان آنکھوں سے ناممکن ہے. اگر ربانی گل پیغانی بزرگان میں سے اس وقت جو متکلمین ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگان متکلمین نے جو بھی استدلالات کیے نا، ان میں سے ہر ایک استدلال پر کچھ نہ کچھ انہوں نے اشکال کیا ہے. حالانکہ ان کا اشکال وارد ہو یا وارد نہ ہو، سوائے ایک استدلال کی، اس پر وہ لوگ اصلاً اعتراض بھی نہیں کر پائے. وہ اعتراض یہ ہے کہ بھئی ہم کہتے ہیں اگر تم خدا کو دیکھ رہے ہو آنکھوں سے، ہمیں بتاؤ مکمل کو دیکھ رہے ہو یا کچھ کو دیکھ رہے ہو؟ اگر کہو مکمل کو دیکھ رہے ہو یعنی خدا کو محدود کر دیا. اگر کہو کچھ کو دیکھ رہا ہوں تو خدا کو مرکب بنا دیا. کچھ جو دکھ رہا ہے وہ غیر از اس کچھ کے جو نہیں دکھ رہا. لہذا اس طریقے سے بھی خدا کی عدم رؤیت ثابت ہو جاتی ہے. یہ بہترین دلیل ہے. بہترین دلیل یعنی وہ تو مرکب یعنی ہم اپنے حساب سے یعنی دید کے حساب سے. آپ میں آپ کی مرئی کی بات کروں. مرئی جو خدا دکھ رہا ہے آپ کو، وہ مکمل دکھ رہا ہے یا کچھ دکھ رہا ہے؟ چلو وہ مکمل نہیں دکھ رہا، اس پر تو نہ یعنی چل مکمل نہیں دکھ رہا، کچھ دکھ رہا ہے. ہاں کچھ یعنی ہمارے حساب سے، نہ آپ کے حساب سے، آپ کے حساب سے آپ کو کچھ دکھ رہا ہے. جی ہاں. پس خداوند متعال کا وہ کچھ جو دکھ رہا ہے غیر از ان کچھ ہوگا کہ جو نہیں دکھ رہا. بس تو صحیح ہے، مرکب کر دیا، وہ برابر کر دیا آپ نے، مرکب بنا دیا. نہیں نا مرکب یعنی فقط میری دید کی وجہ سے، یعنی میں کچھ بھی خدا کو مرکب نہیں بنا رہا، خدا کو مرکب بنا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے کچھ کو دیکھ رہے ہیں. کچھ خدا یعنی ایک جز دیکھ رہے ہیں، دوسرا جز نہیں دیکھ رہے. وہ مرکب ہو گیا نا. جو دکھ رہا ہے وہ غیر از اس کے کہ جو نہیں دکھ رہا.
المرئی غیر المرئی. اشارہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا اتنا بڑا ہے کہ آنکھیں جو ہے نا اس کے کچھ حصے کو دیکھ رہی ہے نا. بس مرکب نہیں ہے, مرکب ہوا نا, ایک ہی چیز مرکب ہو گیا نا. آپ نے کہا کہ یہ آسن تو یہی کہہ رہا ہوں, مرکب ہو گیا. یہ کچھ دکھ رہا ہے, یہ غیر اس کے ہوگا نا جو کچھ اور ہے, مرکب شد دی گئی, مرکب بنا دیا. خوب اس طریقے سے مسئلہ رؤیت ختم ہو جاتا ہے. بقایا جو اور کچھ صفات ہیں ان کو جلدی جلدی میں ختم کریں گے کہ کچھ اور خاص مطلب ان میں نہیں ہے, لہذا تاکہ عدل الہی کی بحث کو شروع کریں. ابھی صفات مثلا جو ہے نا یہ بقایا بالکل آسان ہے, اگر ہمت کریں تو آپ خود ہی پڑھ لیں, لیکن بہرحال چلے ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے جلدی جلدی میں, ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.